بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ 10 ایسی گنہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کے زار و قطار رو رہے تھے، تو اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرنے لگے، میں آپ پہ قربان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس طرح زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں شب معراج کی رات جہنم کی طرف سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جہنم کے فرشتے 10 عورتوں کو جہنم کے درمیان گھسیٹ کر دردناک عذاب دے رہے تھے، اور یہ 10 گناہگار عورتیں جہنم کے عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخ و پکار کرتی ہیں تو یہ فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پہ عذابات مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کو جہنم کے عذابات میں مسلط دیکھا ہے، تو تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ان 10 گناہگار عورتوں نے دنیا میں کیا گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اتنے دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو جہنم کے فرشتے اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو جہنم میں لٹکا رہے تھے، اور اس کا دماغ چولہے پہ رکھی ہانڈی کی طرح جوش کھا کے ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو بالوں سے پکڑ کے جہنم کے درمیان کیوں لٹکا کے رکھا جا رہا ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت میں سے ان گناہگار عورتوں میں سے ہے جو غیر محرم کی توجہ پانے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کرتی تھی، اور اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کے جہنم کی دردناک آگ میں لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زباں میں لوہے کی زنجیریں ڈال کے اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکا کے رکھا ہوا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت کو جہنم کے درمیان اس طرح سے کیوں لٹکا کر رکھا ہوا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا یہ جس زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھاتی تھی، ہم نے سزا کے طور پہ اس کی زبان میں لوہے کی زنجیریں ڈال کے اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جب میں نے تیسری عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پشتانوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم کی آگ میں لٹکی ہوئی تھی، اور اس پہ جہنم کا عذاب پڑ رہا تھا، اور وہ عورت چیخ و پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں سے ان گناہگار عورتوں میں سے ہے جو اپنے شوہر کو ازدواجی ضرورت پوری کرنے نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی اپنے شوہر کو قریب آنے دیتی تھی۔
اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم عورتوں میں مشغول ہو کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کو جہنم کا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتے اس کی دونوں ٹانگوں میں زنجیریں باندھ کر جہنم میں اس کو الٹا لٹکا کر رکھے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنی شوہر کی مرضی کے بنا باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا یہ جن ٹانگوں سے باہر جایا کرتی تھی انہی ٹانگوں میں ہم نے آگ کی زنجیریں ڈال اس کو الٹا لٹکا کے رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے اس پہ یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، جب میں نے پانچویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کے اتار رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنے چہرے کا بناؤ سنگار غیر مردوں کے لیے کیا کرتی تھی، اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، لہٰذا یہ عورت سزا کے طور پہ اپنے ناخنوں سے اپنے گوشت کو نکال رہی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھیں نکال کے اس کو اندھا، دونوں کان ہٹا کے اس کو بہرا، زبان کاٹ کے اس کو گونگا کر کے رکھا تھا، اور اس کا دماغ اس طرح کھول رہا تھا جیسے چولہے پہ رکھی ہنڈیا کھول کے باہر آیا کرتی ہے۔ تو جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ساتویں عورت کو دیکھا تو فرشتے آگ سے بنی تلوار سے اس کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اس کے جسم کو کاٹ کے اس کے ٹکڑوں کو جہنم کی آگ میں پھینک رہے ہیں۔ تو جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے بیچ دیا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر آٹھویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس کے منہ کے اندر پگھلی ہوئی آگ کو ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ کھول رہا تھا اور اس کا گوشت اور انتڑیاں نکل کر باہر گر رہی تھیں، اور پھر فرشتے اسی کے گوشت کو اور انتڑیوں کو اس عورت کو کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پہ ان فرشتوں نے بتایا، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار اور دلالہ عورت ہے جو معصوم لڑکیوں کو فحاشی اور گناہ پہ لگایا کرتی تھی، اور پھر یہ ان لڑکیوں کی جنا کی کمائی کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جب میں نے جہنم کے اندر 9ویں عورت کو دیکھا تو اس کا سر خنجیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور فرشتے اس کو ایک ہی وقت میں تمام عذابات دے رہے تھے۔ تو جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو چغلی کیا کرتی تھی اور لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔
جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو اس عورت کا منہ کتے کی طرح تھا اور پگھلتی ہوئی آگ اس کے پیخانے کے رستے سے جا کے اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے بتایا، یا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ گنہگار عورت ہے جو ناچنے اور گانے کا کام کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان لو کہ ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ جہنم میں تعداد عورتوں کی ہوگی۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، عورتیں رسی ہیں شیطان کے لیے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور تباہی کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔